پر اسرار قوتوں والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جس سے نہ صرف انسان اور حیوان بلکہ جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی آخر کیا حقیقت ہے؟ یہ انگوٹھی کس برگزیدہ ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے یہ کسے ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم مقام و منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ صرف نبی اللہ نہیں تھے بلکہ زمین کے سب سے بڑے اور وسیع سلطنت کے مالک بھی تھے۔ تمام مخلوقات، انسان، جانور، چرند پرند اور جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے، آپ کا حکم تسلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے خاتم سلیمانی، مہر سلیمانی یا انگشتری سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع حکومت و سلطنت کو نہایت ہی آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور وہ آپ کے تابع تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر جنت سے لائے تھے اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر بھی لگی تھی۔ اس نقشے میں 8 گوشے تھے جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ آپ اپنی حکومت کے تمام تر معاملات اسی انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو سحر نامی ایک جن نے آپ کی اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا اور حضرت سلیمان کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبی کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جیسے ہی حضرت سلیمان کے وزراء اور ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان پر حکومت کرنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا ہم شکل ایک بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے توریت کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سحر جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا، لہٰذا جب ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنسی اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو پایا، لہٰذا آپ نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لیا اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت و بادشاہت واپس مل گئی۔ تخت و حکومت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس سحر جن کو، جو ایک سرکش مخلوق ہے، جہاں کہیں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ، لہٰذا اسے قید کر لیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر کے اس پر تالا لگا دیا اور اسے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ قیامت تک وہ جن اسی صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور کہاں ہے اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض علماء اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں تھی بلکہ حکومت انہیں اللہ نے اپنے فضل خاص سے عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء کرام نے اس واقعے کو من گھڑت اقرار دیا ہے اور الیات کا حصہ بتایا ہے۔ بہرحال حقیقت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نائٹ ٹیمپلرز نے بیت المقدس کے اندر خفیہ سرنگ کھودی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی دوبارہ قائم کی جا سکے، لیکن وہ اس تلاش میں ناکام رہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہودی اسی انگوٹھی کی تلاش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی دراصل اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ ہے اور مہر ہے۔ یہودیوں
کے مطابق چونکہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ لہٰذا اس انگوٹھی کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے آج یہودی سائنسی علوم، قبالہ علوم اور ستارہ علوم یعنی نجومیوں سے مدد حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی نہ ہی آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ سلمانی انگوٹھی نہیں بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے دجال جادوائی طاقت حاصل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا دجالی انگوٹھی کے مقابلے کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا علماء کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اسی شخص کے پاس ہوگی اور آخر میں فتح اسی شخص کے مقدر میں ہوگی، جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی ہے، اور آخر میں ائمہ اہل بیت یعنی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی اولادوں کے پاس آئی، اور آج یہ انگوٹھی امام مہدی کے پاس ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا اسی انگوٹھی کے ساتھ ظہور ہوگا اور آپ مسیحی دجال سے مقابلہ کریں گے۔